کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کی سب سے مشہور منفی شخصیت یعنی شیطان بننے سے پہلے آخر کون تھا؟ آج ہم ایک ایسی ہستی کے سفر میں گہرائی تک جائیں گے جو کبھی فرشتوں کی استاد ہوا کرتی تھی اور پھر ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دی گئی۔ یہ بلندی سے پستی کی ایک ایسی داستان ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتی۔ اور یہ سوال یہ صرف نام بدلنے کا نہیں ہے، یہ ایک مکمل کایا پلٹ کا سوال ہے، عبادت کی انتہا سے تکبر کی گہرائیوں تک کا سفر۔ تو آئیے اس کہانی کو شروع سے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے علم اور عبادت بھی اگر عاجزی کے بغیر ہوں تو ہمیشہ کی تباہی کا سبب بن سکتے۔ تو اس پوری کہانی کو ہم 6 حصوں میں دیکھیں گے۔ ہم کائنات کی ابتدائی مخلوقات سے شروع کریں گے، پھر اس عظیم عبادت گزار کے عروج کو دیکھیں گے، اس کی تقدیر میں لکھی ایک پیشین گوئی کو جانیں گے، اور پھر اس آزمائش پر آئیں گے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، اور آخر میں ہم خیر اور شر کی اس ابدی جنگ کے آغاز تک پہنچیں گے۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے انسان کی تخلیق سے بہت بہت پہلے، ایک ایسی دنیا میں جسے 2 بہت طاقتور مخلوقات نے آباد کیا ہوا تھا۔ یہ دونوں اپنی فطرت اور اپنی اصل میں ایک دوسرے سے بالکل الگ تھیں، اور ان کے بیچ کا یہ فرق ہی اس پوری داستان کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہاں 2 بنیادی قوتیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف نور سے بنے فرشتے تھے جن کی فطرت میں صرف اور صرف اطاعت تھی، دوسری طرف آگ کے شعلے سے بنے جنات تھے جنہیں اپنی مرضی اور ارادے کی آزادی دی گئی تھی، اور اسی آزادی کی وجہ سے ان میں فساد اور سرکشی کا امکان بھی موجود تھا۔ اور ہماری کہانی کا مرکزی کردار عزازیل اسی آتشی مخلوق سے تعلق رکھتا تھا۔ اب آتے ہیں عزازیل کی اپنی کہانی پر۔ وہ کوئی عام جن نہیں تھا۔ اس کی زندگی کا آغاز ایک بہت ہی المناک واقعے سے ہوا، لیکن اس کی ذہانت اور عبادت نے اسے آسمان کی ان بلندیوں تک پہنچا دیا جہاں کسی اور جن کے پہنچنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ ٹائم لائن عزازیل کے ناقابل یقین سفر کو دکھاتی ہے۔ زمین پر جنات کے فساد سے بات شروع ہوتی ہے، وہ جنگ میں یتیم اور قیدی بنا لیا جاتا ہے، پھر فرشتوں کی صحبت میں اس کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنی قابلیت سے ایک عظیم عالم بنتا ہے، اور آخرکار اسے آسمانوں کا معلم یعنی فرشتوں کا استاد بنا دیا جاتا ہے۔ ذرا اس مدت پر غور کریں، اسی 1000 سال کی عبادت، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ اس کی لگن کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند مقام حاصل کر لیا تھا کہ بڑے بڑے فرشتے بھی اس سے علم سیکھنے آتے تھے۔ یہ وہ چوٹی تھی جہاں سے وہ گرنے والا تھا۔ عزازیل اپنے علمی اور روحانی عروج پر تھا جب اس کا سامنا لوح محفوظ سے ہوا، وہ الہی کتاب جس میں تمام مخلوقات کی تقدیر لکھی ہے۔ وہاں اس نے ایک ایسی تحریر پڑھی جس نے اس کے دل میں ایک کبھی نہ ختم ہونے والا خوف بٹھا دیا۔ جب عزازیل نے یہ آیت پڑھی تو اس کا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 2000 سال تک روتا رہا، صرف یہ سوچ کر کہ وہ کون بدبخت ہوگا جسے ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا جائے گا۔ اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ پیشین گوئی دراصل اسی کی تقدیر کا حصہ تھی۔ آخرکار اس نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اے میرے رب، یہ شیطان مردود کون ہے؟ جواب پراسرار تھا، یہ میرا ایک عبادت گزار بندہ ہے جسے میں نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن وہ میرے ایک حکم کی نافرمانی کرے گا اور ہمیشہ کے لیے ملعون ہو جائے گا۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا عزازیل کو انجانے میں خوف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے ایک عظیم منصوبے کا اعلان کیا کہ وہ زمین پر اپنا ایک نائب، ایک خلیفہ بنانے والا ہے جس سے مٹی سے بنایا جائے گا۔ یہ اعلان آسمانوں میں ایک طوفان برپا کرنے والا تھا۔ اس اعلان نے عزازیل کے دل میں حسد اور تکبر کی آگ بھڑکا دی۔ وہ اپنی آگ سے بنی فطرت اور ہزاروں سال کی عبادت کی وجہ سے خود کو بڑھتر سمجھتا تھا۔ اس نے مٹی سے بنے اس نئے وجود کو اپنے مقابلے میں حقیر جانا، اور یہی سوچ اس کے زوال کی شروعات تھی۔ ذرا اس منظر کو تصور کریں، یہ صرف ایک سجدہ نہیں تھا، بلکہ یہ اطاعت، عاجزی اور اللہ کے حکم کو اپنی منطق پر ترجیح دینے کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ تمام مخلوقات کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا گیا اور ایک حکم سے ان کی ابدی تقدیر کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سب کچھ بدل گیا۔
جہاں عزازیل کا نام، اس کا مقام اور اس کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ہزاروں سال کی عبادت، علم، ریاضت، سب کچھ تکبر کے ایک لمحے کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ جب حکم ہوا، تمام فرشتوں نے بغیر کوئی سوال کیے فوراً سجدہ کیا، لیکن عزازیل اپنی جگہ اکڑا کھڑا رہا۔ اس کا انکار خاموش نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے اندر پلنے والے تکبر کا کھلا گستاخانہ اعلان تھا۔ اس کے انکار کی وجہ صرف نافرمانی نہیں تھی، بلکہ تکبر تھا۔ یہ وہ خطرناک احساس ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، میری اصل اعلیٰ ہے اور خدا کا حکم میری منطق کے خلاف ہے۔ یہی وہ زہر تھا جس نے عزازیل کی روح کو تباہ کر دیا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہے۔ یہ اس کے تکبر کا کھلا اعلان تھا، اس کے زوال کا جواز۔ اس نے اپنی تخلیق کی بنیاد پر برتری کا دعویٰ کیا اور خالق کے فیصلے کو چیلنج کر دیا، اور یہ اس کا آخری فیصلہ کن عمل تھا۔ اور یہ الہی فیصلہ تھا۔ اسی لمحے عزازیل، فرشتوں کا استاد، ابلیس یعنی مایوس اور مردود بن گیا۔ اس کی تمام عبادتیں ضائع ہو گئیں اور اسے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ لیکن عزازیل، جو اب ابلیس بن چکا تھا، اس کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی شکست کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک نیا خوفناک مقصد اپنا لیا۔ اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی اور ایک ابدی جنگ کا اعلان کر دیا۔ اور یہ تصویر اس ابدی کشمکش کو بالکل صاف دکھاتی ہے۔ ابلیس نے قسم کھائی کہ وہ انسان کو ہر طرف سے گمراہ کرے گا اور گناہ کو اس کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کرے گا۔ اس کے جواب میں اللہ نے وعدہ کیا کہ اس کی رحمت اور معافی کے دروازے ہمیشہ توبہ کرنے والوں کے لیے کھلے رہیں گے۔ اور اس طرح خیر اور شر کی وہ جنگ شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے۔ آخر میں عزازیل کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سب سے بڑی عبادت عاجزی ہے اور سب سے بڑا گناہ تکبر ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہم اس کہانی سے سبق سیکھیں گے، یا ہم بھی کبھی اپنے علم، مرتبے یا قابلیت کے تکبر میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟